حضور فرما رہے کثرت سے حج اور عمرے کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے کہ بار بار اس بارگاہ میں جاؤں کا، بار بار اس بارگاہ میں جا، اللہ تجھے غنی کر دے گا، غنی کر دے گا، یعنی تیری مال میں برکت ہو جائے گی۔ اور دوسرا غنی کا معنی یہ ہے کہ جب بار بار اس بارگاہ میں جا رہا ہوگا، بار بار جا کر حضور کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہوگا، ان سے شفاعت کی عرض کر رہا ہوگا، تو رب العالمین تجھے گناہوں سے بھی دوری عطا فرما دے۔ مجھے ہمارے ایک بھائی کی ایک بات یاد آ گئی، اپنے اپنے عشق اور محبت کی بات ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا یقین ہوتا ہے۔ انہیں ان کے دل کی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ آپ کے دل کے دو بال بند ہیں، آپ کا آپریشن ہوگا۔ کہا کتنا خرچہ ہے؟ کہا 15 لاکھ روپے لگیں گے، آپ کا خرچہ ہوگا اور آپ کے دل کا آپریشن ہوگا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا ایک کام کرو، تم میرے آپریشن پہ 15 لاکھ لگاؤ گے نا، تم میرا آپریشن نہیں کرواؤ، اس 15 لاکھ سے تم مجھے مدینے بھیج دو اور 2 مہینے مجھے مدینے میں رہنے دو۔ اب اس بندے کا اپنا عشق ہے، اللہ ہمیں ایسا عشق نصیب فرمائے، ایسا یقین نصیب فرمائے۔ 2.5 مہینے مدینہ شریف میں رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا، صبح شام زمزم پیتے اور روزانہ حضور کی بارگاہ میں جاتے اور اپنے دل پر یوں ہاتھ رکھتے اور کہتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہر روزانہ یہ معمول تھا۔ اور نماز تہجد کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود تنجینا اور درود تاج میں پڑھا۔ 2.5 مہینے کے بعد واپسی جب وہ کراچی پہنچے تو بچوں نے کہا ابا جان دیکھیں ہم نے آپ کی بات پوری کر دی ہے، آپ کی خواہش تھی ہم نے پوری کی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں میڈیکلی، آپ کو آپریشن تو کروانا پڑے گا۔ ابا جان نے کہا کہ بیٹا ذرا ایک دفعہ میرا ٹیسٹ ایک دفعہ اور کرا لو، یہ میں آپ کو اپنی ذاتی مشاہدہ بتاؤں۔ تو ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے بھائی ٹیسٹ کراؤ۔ جب دوبارہ ٹیسٹ کرا کے رپورٹ آئی نا تو ڈاکٹر حیران، کہتا ہے ذرا مجھے بھی تو بتائیں آپ نے کون سا دیسی ٹوٹکا اپنایا ہے، کون سی میڈیسن کھائی ہے، تاکہ ہم بھی اپنے دیگر مریضوں کو بتائیں تو صحیح کہ یہ آپ کے دل کا حال اتنا بدل کیسے گیا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں نے کوئی دوا نہیں کھائی، گنبد خضرا سے مس ہونے والی شفا دینے والی ہوائیں کھا کر آ رہا ہوں، اللہ نے ان ہواؤں کے صدقے سے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں یہ اپنے اپنے عشق کی بات ہوتی ہے، اپنے اپنے یقین کی بات ہوتی ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ یار خرچہ بہت ہوگا، لیکن کوئی یہ سوچتا ہے نہیں 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 نہیں، تجھ سے چھپاؤں ہوں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی توقع کسی سے نظر کی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے بار بار جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، حضور نے فرمایا من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو میں یہ بات کہا کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، مدینے میں مرنے کی دعا ضرور مانگو، لیکن مدینے میں زندگی گزارنے کی دعا بھی مانگا کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا جو حج و عمرے کرے اللہ اسے غنی کر دے گا۔ کہ دل بھی صاف ہوتا ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے، انسان کو گناہوں سے دوری بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے حج کی تو ویسے ہی فضیلت ہے، کتنی حضور نے بیان فرمائی، کہا انسان ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد جیسے آج ہی ماں کے بطن سے باہر آیا ہو۔ تو اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کو جمع کر کے رکھنے کے بجائے اس مال کو حضور کے شہر میں جا کر خرچ کریں۔ خرچ کرنے کی برکت سے اللہ آپ کی صحت میں بھی برکت دے گا، اللہ آپ کے مال میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔